ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، اس سال آپ نے اپنی جانب سے قربانی دے دی، آئندہ سال لوگ کہتے ہیں پچھلے سال میں نے اپنی جانب سے دی تھی، اس سال میں اپنے مرحوم بابا کی جانب سے دوں گا۔ بیٹا ہے، باپ سے محبت ہے، باپ سے محبت کا جذبہ سچا ہے، مگر عزیزان گرامی قدر یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ قربانی ہر سال صاحب استطاعت پر واجب ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سال قربانی دے دیں تو آئندہ سال پھر آپ دادی کی جانب سے دیں گے، اس کے بعد نانا کی جانب سے دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر صاحب استطاعت ہیں تو ہر سال آپ پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کی بیوی کے پاس سونا ہے، آپ تنہا قربانی دے کر نہیں نکل سکتے، چونکہ آپ کی بیوی کی قربانی بھی اسے تو مسائل نہیں پتہ ہوتی، وہ تو مسجدوں میں آ کر نہیں بیٹھتی، وہ کہاں سے جانے گی کہ اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ یہ آپ کے ذمہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بیوی والا بنایا اس کے ذمہ ہے کہ اگر اس کی بیوی کے پاس سونا ہے اور وہ صاحب استطاعت ہے تو پھر اس کی قربانی بھی آپ پر لازم ہے۔ یا تو آپ گائے میں بڑے جانور میں حصہ لیں، اگر نہیں لے سکتے تو پھر بکرا اگر ذبح کر سکتے ہو بکرا ذبح کریں، ورنہ کم سے کم حصہ بیوی کی جانب سے ضرور لیں۔ پہلے یہ دو کام آپ کریں، اس کے بعد پھر مرحومین کی طرف آپ جائیں۔ ایک صاحب نے کہا میں قربانی اس سال نہیں دوں گا، مجھ سے کہا ایک صاحب نے پچھلے سال، اس سال کی قربانی میں نے بہت خوبصورت جانور لایا، میں رسول اللہ کے نام پر قربانی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا آپ کا حضور سے محبت کا جو جذبہ ہے اس جذبے کو میں سلام پیش کرتا ہوں، وہ جذبہ ہے ہی ایسا ہے، حضور پاک سے آپ کی جو محبت ہے ہونی چاہیے ہر غلام کو۔ اور میں نے ان سے کہا آپ کی قربانی کے بارے میں نہیں سر میں اپنا جانور نہیں ذبح کر رہا، میں سرکار کی جانب سے، کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف آپ جا رہے ہیں، اور آپ ایک بہت بڑے واجب سے محروم ہو رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر قربان واجب ہو جانے کے بعد اگر آپ اپنی جانب سے قربانی نہیں دیتے تو پھر آپ سے سوال کیا جانے والا ہے، یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ تو پہلا کام، اب آپ دیکھیں سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب اگر آپ نگاہ کر کے دیکھیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال 2 دمبے منگوایا کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا، 2 دمبے منگواتے تھے، عید کی نماز ادا کرنے کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود دمبا ذبح فرماتے، پہلا دمبا اپنی جانب سے اور دوسرا جو بکرا ہوتا وہ سرکار کی پوری امت کی جانب سے حضور ذبح فرماتے تھے۔ اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا خدمت میں کھڑے تھے، آخری سال جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دمبا ذبح فرمایا، ارشاد فرمایا اے علی آئندہ سال سے تم میری جانب سے قربانی دے دیا کرو، ایک اپنی جانب سے ایک میری جانب سے۔ میرے دوستو سرکار کی جانب سے دینا ہے، یہ درست ہے، مگر کب؟ پہلے آپ کا جانور ذبح ہو جائے، آپ اپنی قربانی سے جب سبکدوش ہو جائیں تو پھر آپ امت کے دیگر افراد کی جانب سے یا پوری امت کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے قربانی کا اہتمام کریں۔ یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ بابا کی جانب سے میں کر دوں گا، دادا کی جانب سے میں کر دوں گا، سب بعد میں، پہلے آپ کو آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں، آسان کر دیتا ہوں، اب آپ کو جمعہ ادا کرنی ہے، اب آج کی جمعہ کی نماز آپ پر فرض ہے، آپ جمعہ کی نماز کو آ کر اے اللہ آج کا جمعہ میں اپنی جانب سے نہیں پڑھنا چاہتا، میرے پردادا کی جانب سے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا جمعہ تجھ پر فرض ہے بھائی، پہلے تو پڑھ، پردادا کی بعد میں فکر کر، پہلے جو جمعہ تجھ پر فرض ہے وہ تو ادا کر۔ عزیز دوستو بات آپ کی سمجھ میں آ رہی، جو کچھ چیزیں آپ پر فرض ہوتی ہیں، فرضوں میں آپ اس کو ثواب آپ نہیں پہنچا سکتے، ثواب فرض میں نہیں پہنچایا جاتا، ثواب نفل میں پہنچایا جاتا ہے۔ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے؟ ظہر آپ کو پڑھنی ہے، اے اللہ آج کی عصر کا ثواب مجھے مت دے، اے اللہ میری نانی کو ثواب پہنچا۔ اللہ فرمائے گا بندے تجھ پر فرض ہے پہلے نماز، تو ثواب پہنچانے چلا ہے نانی کو، پہلے تو اپنا فرض تو ادا کر۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہوگی، یہ جو مسکنسیپشن ہے ہمارے ہاں، بہت سے لوگوں کو میں سال دیکھتا ہوں اس سال میری جانب سے نہیں ہوگی، دادا کی جانب سے پردہ، یہ نہیں ہونا چاہیے، پہلے آپ اپنی جانب سے کیجئے، اس کے بعد آپ جس کی جانب سے کرنا چاہے کیجئے۔ اور بہت سے لوگ شرارت یہ بھی کرتے ہیں، کماتے خود ہیں، میں دیکھ رہا ہوں سوسائٹی میں، خود کی اچھی تنخواہ ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اور الحمدللہ کھاتے پیتے ہیں، قربانی کے دن آتے ہی باپ کی محبت یاد آ جاتی، قربانی آپ اس سال دیں گے؟ نہیں ہمارے والد صاحب دے رہے ہیں نا، بھائی آپ کیوں کما رہے ہیں؟ پھر آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی کمائی ہے، آپ کی سیونگ ہے، قربانی جب جانور ذبح کرنے کا معاملہ آتا ہے سیدھے والد پر ڈھکل دیتے ہیں، ایک جانور پر پورا خاندان نکل جانا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر ہر صاحب استطاعت پر قربانی لازم ہے۔ اگر والد صاحب آپ کی جانب سے دے رہے ہیں تو اٹس اوکے، والد صاحب اپنی قربانی دے رہے ہیں اپنی جانب سے، اپنی بیوی کی جانب سے، تو آپ کو اپنی جانب سے، اپنی بیوی کی جانب سے قربانی دینی ہوگی، ایسا آپ کہہ کر نہیں نکل سکتے ایک قربانی پورے گھر کی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ہر صاحب استطاعت پر یا تو ایک جانور ذبح کرنا لازم ہے
یا ایک حصہ لینا لازم ہے۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ آپ ان پر ڈال کر تنخواہ جب لینے کی بات آتی ہے یہ نہیں بولتے میرے والد صاحب نے تنخواہ لے لی ہے میں تنخواہ لینا نہیں چاہتا، یہ نہیں بولتے۔ تنخواہ لیتے وقت ایک ایک روپیہ کاؤنٹ کرنا آتا ہے اور جانور ذبح کرتے وقت والد صاحب پر ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں دیکھ رہا ہوں ایسے لوگوں کو، میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں، جانتا ہوں، اسی لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، زبردست تنخواہ اور بہترین تنخواہ اور اچھی کار میں نکلتے ہیں، جانور جب ذبح ہمارے والد صاحب دے دیے نا قربانی، یہ کیا ہوشیاری ہے، شرافت ہے، شرارت ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ عزیزان گرامی قدر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہالت کہوں، شرارت کہوں، کیا کہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو قربانی کے حوالے سے ایسے پیسے بچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور عزیزان گرامی قدر اس کو ہوشیاری میں نہیں کہوں گا، اس کو ڈیڑھ ہوشیاری کہیں گے آپ، اور ایسے لوگ نقصان میں ہوتے ہیں۔ مثلاً اللہ کے ساتھ بندے کو ہوشیاری نہیں کرنی چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر وہ بہت قدرتوں والا مالک ہے، آپ اگر 10,000 15,000 بچانے کی کوشش کریں گے اللہ 1 لاکھ نکال سکتا ہے، 1 لاکھ نہیں 10 لاکھ نکال سکتا ہے۔ ایک جھٹکے میں اگر کیئر کی ایک چکر لگ گئی، اپولو کی ایک چکر لگ گئی تو اللہ یاد آ جائے گا، 10,000 آپ نے بچائے ہیں، 10 لاکھ لگ جائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی لیے انسان کو ہوشیاری نہیں کرنی چاہیے، اپنی حیثیت کو سمجھتے ہوئے قربانی کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کرنا چاہیے۔